ہوں شائلہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نائلہ پاکستانی ریئیکشن۔ آج ہم بات کریں گے 99% 99% گرفتاریاں ہوئی ہیں عرب ممالک میں اور ان کا تعلق جو ہے پاکستان سے نکلا ہے۔ جرم کیا ہے جی؟ بھیک مانگ رہے تھے۔ اگر ہم عرب ممالک کی بات کریں وہاں پر بھیک مانگنا جو ہے قانونی جرم ہے، اور جرم اگر بات کریں کسی بھی کنٹری میں جب ہم جاتے ہیں تو ہم وہاں کے رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عراق کی بات کریں تو پک پاکٹ جن کو ہم جیب کترے کہتے ہیں وہ بھی جو ہے ان کا تعلق پاکستان سے نکلا ہے۔ ملک کی حالت بہت خراب ہے، لیکن جو ملک کے باہر جاتے ہیں وہ کوئی غریب لوگ نہیں ہوتے، وہ ویزا افورڈ کر رہے ہیں، وہ پاسپورٹ جو ہے ایشو کروا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈاکومنٹیشن اپنی پوری کروا رہے ہیں، لیکن باہر کیا مانگ رہے ہیں؟ بھیک مانگ رہے ہیں۔ یہاں پر سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہماری نیشنلزم، ہماری قومیت کہاں پر کھڑی ہے؟ کیا ہم بحث قوم یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر ہم کسی دوسرے ملک کے اندر غیر قانونی غیر اخلاقی کام کریں گے تو سوال ہمارے ملک پر اٹھایا جائے گا، سوال ہر پاکستانی پر اٹھایا جائے گا۔ اور اگر ہم بات کریں اسی کے ساتھ سعودی عرب میں انڈینز بھی بہت موجود ہیں، لیکن انڈینز کا بھیک مانگنے میں نام نہیں آتا کیونکہ وہ محنت کو پرائیورٹی دیتے ہیں۔ ہماری اور ہمارے حکمرانوں کی پرائیورٹی بھیک مانگنا ہی کیوں ہے؟ عوام کی طرف چلتے ہیں اور جانتے ہیں ان کی رائے، لیکن آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے ابھی تک نائلہ پاکستانی کو سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، انسٹاگرام اینڈ ایف بی پر فالو کریں۔ آج ہم بات کریں ایک خبر ہے جو کہ سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل چل رہی ہے کہ سعودی عرب کے اندر جو ہے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ جب ان کی پہچان کرائی گئی تو 99% جو لوگ تھے وہ پاکستانی تھے، اور جرم کیا تھا کہ وہ وہاں پر بھیک مانگ رہے تھے۔ جس طرح سے انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کی جو بے عزتی ہو رہی ہے، جو یہاں سے لوگ جاتے ہیں وہ بھی بھیک مانگ رہے ہیں، باقی بھی بہت سے قوموں کے لوگ وہاں پر آباد ہیں، لیکن ہر جرم میں 99% پاکستانی ہی کیوں نکلتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ آپ کی بات پہ بڑی ہنسی آ رہی ہے کہ آپ نے کہا کہ بیچارے جو ہے نا جو پکڑے گئے وہ بھیک مانگ رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم منحاص القوم اور پاکستان کے جتنے بھی ہمارے اکابرین ہیں، جو ہمارے سیاستدان ہیں، جو ہمارے لیڈر ہیں، مجھے یہ بتائیں سب سے بڑا کشکول تو انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، بڑا کٹورا ان کے ہاتھ میں ہے، سب سے بڑا کٹورا، اور در در جا کے بھیک مانگتے ہیں۔ جبکہ آپ کے وزیر اعظم جو پچھلے جوکر وزیر اعظم تھے، جن کو میں جوکر وزیر اعظم کہتا کہ جن سے بڑا جوکر پاکستان میں کوئی نہیں تھا، شہباز شریف صاحب، جو کہ اپنے منہ سے کہتے کہ ہم بیگر ہیں، ہم مانگنے والے ہیں، ہمارا کام ہی مانگنا ہے، میں یہاں جا کے مانگ رہا تھا، میں وہاں جا کے مانگ رہا تھا۔ ان کے میم آپ سنیں تو ہمیں شرمندگی ہوتی ہے، ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم کس قوم کے اوپر کیسے لوگوں کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ بیچارے اور جا کے وہاں جا کے بھیک نہیں مانگیں گے تو کیا کریں گے؟ یہاں جو ان کو سکھایا یہی جاتا ہے، آپ ان کو فیور کر رہے ہیں، مطلب ملک کا نام بدنام کرے، بھائی بھیک کیوں اچھا مجھے یہ بتائیں، بھکاری بولتے غریب کو، میں نہیں سعودی عرب آج تک جا سکی، ویزا ہے، پاسپورٹ ہے، ٹکٹ ہے، رہائش ہے، دیکھیں بزنس پلان دیکھیں مانگنا جس میں زیرو انویسٹمنٹ ہے اور پروفٹ جو ہے لاتا تھا۔ دیکھ لینا، اب آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو یہاں کے لوگ ہیں ان کو کس طریقے سے ان کے مائنڈ کتنا کام کرتا ہے، یہ تو وہ کہتے ہیں ہاں یہ مائنڈ الٹا ان کا کام کر رہا ہے نا، کہ ان کو پتا ہے کہ زیرو انویسٹمنٹ ہے، مانگنے سے ہمیں پیسہ ملے گا، انویسٹمنٹ کچھ بھی نہیں ہے، زیرو انکم جو ہے نا وہ بس عزت نہیں ہے، عزت چھوڑ دو باقی بڑا ہمارے قوم کو، ہمارے ملک کو، ہمارے لوگوں کو عزت سے کیا لینا دینا؟ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میرا کام بنے، دوسرے کا گھر بھاڑ میں جائے۔ قومیں تو عزت سے بنتی ہیں، قوم کا وقار کیا ہے؟ عزت ہے، تو مطلب نہ قوم نہ عزت۔ بے شک قوم عزت سے بنتی ہے، لیکن جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے کیا یہ عزت والے کام ہو رہے ہیں؟ ہم لوگ کر رہے ہیں منحاص القوم، منحاص ایز اے مسلم ہم جو کام کر رہے ہیں یہ عزت والے ہیں؟ نہیں ہے۔ مسلم تو چھوڑ دے، بڑے پیچھے رہ گئے ہیں مسلمانوں کے ملکوں میں۔ اگر ہم OIC کی بات کریں، 57 اسلامک کنٹریز کی بات کریں، جو عادتیں ہماری ہیں وہ باقی کسی اسلامی کنٹری کی نہیں ہے، یہ بھی ایک کڑوا سچ ہے۔ بالکل ہیں، اس کو برا سمجھتے ہی نہیں ہے، اس کا ساتھ دیتے، عوام بھی کھڑی ہوتی ہے، ان کے نعرے مارنے شروع کر تو پھر کیا کہیں؟ اس قوم کو آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے نا، حق کے لیے اٹھنا چاہیے، حق کی آواز نہیں اٹھاتے، حق کے لیے اپنے حق کی حقوق کی آواز نہیں اٹھاتے۔ ٹھیک ہے، اور جس طریقے کے لوگ ہم پر لاگو کیے جاتے ہیں وہ اسی طریقے سے کرپٹ ہے، جوکر ہے، عجیب و غریب لوگ ہیں یار۔ آپ اس منسٹر کو دیکھ لیں، اپنے اس وزیر اعظم کو دیکھ لیں، یہ باہر جا کے کیا کر رہا ہے؟ یہ کتنے دنوں کے دورے پہ گیا، نگران وزیر اعظم، برباد کر کروڑوں روپے اس قوم کا برباد کر، کہتے ہیں ملک غریب ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ بھی کاسا لے کے
مانگ رہے ہیں, ٹھیک ہے. ایک تماشا بنایا ہوا ہے یار, اس ملک کو ایک تماشا بنایا ہوا ہے, ایک سرکس ہے جو لگا ہوا ہے, اور اس میں جو ہے نا ہر قسم کا مداری جیسے اپنا اپنا کیریکٹر لے, مداری ناچ رہا ہے. جی بالکل, مداری نہیں ناچ رہا ہے, یہ مداری لوگوں کو نچوا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ وہ مداری ہے جو خفیہ ہے, پیچھے ہے, یہ مداری نظر نہیں آتا, لیکن اس سرکس میں ہر اپنا کیریکٹر ان کر دیتا ہے. ہماری انہی حرکتوں کی وجہ سے سعودی عرب ہم سے دور جا رہے ہیں. اس نے کہا کہ دوست بھی ہو, معیار کا بھی ہو, غربت ایک الگ چیز ہے, لیکن معیار سے نیچے گر جانا, جب وہاں پر حرم میں جا کے لوگوں کی جیبیں کاٹنا, بھیک مانگنا, وہاں پہ سختی سے منع ہے. اور اسلام بھی کہتا ہے کہ کما کے مانگنا تو حرام ہے. تو یہ کیسے مسلمان ہے جو اتنی پاک اللہ کے گھر میں مانگ رہے؟ بھائی اللہ کا گھر تمہارے سامنے ہے, اللہ سے مانگو, تم لوگوں سے کیوں مانگ رہے ہو؟ اصل میں دیکھیں, آپ نے سعودیہ کی بات کی, سعودیہ ہم سے پیچھے نہیں ہے, سعودیہ ابھی بھی آپ کے ساتھ ہے, وہ بھی ابھی بھی آپ سے پیار کرتا ہے. وہاں پیچھے نہیں ہے, وہ شہزادہ تو آیا نہیں ہے, شہزادہ تو آیا نہیں ہے, اسی لیے نہیں آیا. اب انہوں نے اپنے نیشنل اینتھم, آپ نے نہیں دیکھا, انہوں نے اپنے نیشنل اینتھم میں کس کو چلایا ہے؟ عمران خان کو چلایا, کیونکہ وہ کرپٹ لوگوں کے لیے نہیں آئے. سارے تو کرپٹ ہے, کیوں آئے وہ یہاں پر؟ ان کا کیا کام ان کرپٹ لوگوں کے ساتھ, ان بھکاریوں کے ساتھ کیا کام؟ جو آپ کا اچھا لیڈر تھا, جو حق کی بات کرتا تھا, سچی بات کرتا تھا, حقوق کی بات کرتا تھا, انسانیت کی بات کر, اس کو آپ نے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا. جب وہ نہیں ہے تو اس لیے وہ نہیں آیا. اگر آپ کو اس پہ سارا وہ اٹھایا کہ جی سعودیہ ناراض ہو گیا عمران خان کی پالیسیوں کی وجہ سے, اگر بن سلمان ناراض ہوتے تو کیوں اپنے نیشنل اینتھم میں عمران خان کا شاٹ لگاتے؟ اچھا, میں اس خبر سے باخبر نہیں ہوں, میں آپ کے منہ سے سن رہی ہوں. دیکھیں, میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں, اس نے پاکستان کے کسی بھی لیڈر کو, کسی بھی جرنیل کو اس قابل نہیں سمجھا, کسی بھکاری کو اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ اپنے نیشنل اینتھم میں اس کا سلاٹ چلائے. واحد عمران خان ہے جس کا سلاٹ چلائے. اور افسوس ہے ہمارے اوپر, ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, ہمارے اکابرین پر, ہمارے سیاستدانوں پہ, کہ جب ورلڈ کپ کا ترانہ انہوں نے لانچ کرنا تھا, لعنت ہو ایسے پی سی بی پہ, میں لعنت بھیجتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ہیرو کے سلاٹ کاٹ دیے. کیوں کاٹے انہوں نے؟ عمران خان کا نام کاٹ دیا. عمران خان کے کیا آپ کے اس کے فوٹیج کاٹنے سے کیا وہ ہیرو, وہ جو ورلڈ کپ وہ لے کے آیا تو وہ آپ کے نام ہو جائے گا؟ نہیں, وہ تو خیر بڑے مسئلے مسائل. ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں, یہ بچہ بھی ہم سے بات کرنا چاہتا ہے. کیا کہو گے 99% جو بھکاری پکڑے جاتے ہیں ان کا تعلق پاکستان سے نکلتا ہے, جیب کترے, پک پاکٹ, ان کا تعلق پاکستان سے نکلتا ہے. ہمارے بھکاری اتنے امیر ہیں کہ ویزے بھی لگوا لیتے ہیں اور ٹکٹ بھی کٹوا لیتے ہیں. بس غریب ہیں وہ, ادھر کی غربت سے نکل کے ادھر جا کے بھیک مانگتے ہیں. غریب ہیں؟ اور بھائی میں نہیں جا سکتی, غریب کہاں سے آئے؟ بس ادھر جتنا تم جا سکتے ہو بھیک مانگنے کے لیے سعودی عربیہ, تمہارے پاس ٹکٹ اور ویزا کے پیسے ہیں؟ ہاں, ادھر مجبوری ہے تو پھر چلے جائیں گے. تم بھی بھیک مانگنے لگ جاؤ گے؟ نہیں, بھیک نہیں ماریں گے, مزدوری کریں گے ادھر. یہ مزدوری کرنا تو ایک چیز سمجھ آتی ہے, لیکن بھیک مانگنا یہ سمجھ نہیں آتا. اور جتنا مطلب ہمارے نیبرنگ کنٹری ہم پہ ہنس رہی ہیں کہ واہ پاکستانیوں کیا تم لوگوں نے چھکے مارے ہیں, ملک کے اندر بھی جو ہے بھیک مانگتے ہو, ملک سے باہر بھی جا کے جو ہے بھیک مانگ. شاید ہم نے سمجھ لیا ہے کہ کٹورا پکڑ کے مانگنا, کلیکٹ کرنا یہ زیادہ بیٹر ہے ایز کمپیئر ٹو کمانا. یہ ہے کہ بھیک مانگ رہے ہیں. اصل میں بھیک مانگنا نا ہمارے اندر ہی ایک اندر چھپے ہوئے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں ایک 8-9 سال لگاتا ہوں ایک اپنی پڑھائی کمپلیٹ کرتا ہوں. 12-13 لاکھ اپنے یونیورسٹی میں ڈگری لی, میس کمیونیکیشن کر لیا, سافٹ ویئر کی ڈگری لے لی. ڈگری لے کر کرنا کیا, میں نے اس ریسٹورینٹ پہ کام کرنا ہے, میں نے فلان دفتر میں جا کے کام کرنا ہے, فلان دفتر کے جا کے دروازہ کھٹکانا ہے, 3 گھنٹے بیٹھے رہنا ہے. ڈگری کیا ہے, میں انٹرویو دوں گا, مجھے کیا ملے گا, جو مل جائے گی. کتنی سیلری ہوگی؟ 12-13 ہزار. اب یہاں پہ یہ پاکستان ہے, پاکستان میں آپ دیکھ لیں بجلی کا یونٹ 41 روپیز چل رہا ہے, کہیں پہ 45 روپے ہے. ڈفرنٹ ریٹس ہیں پاکستان میں, ایریا ٹو ایریا ریٹس بھی اپ جا رہے ہیں. اب یہاں پہ عام پاکستانی ہے جو کہ 15,000 ایک سیلری لے رہا ہے, وہ کیا کرے گا؟ بھیک نہیں مانگے گا, چوری نہیں کرے گا, کسی کے آگے سے لڑے گا نہیں. میرا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹس نے 2 کروڑ نوکریوں کا کیا تھا, پاکستان سے وعدے کیے تھے. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ 2 کروڑ نوکریاں گئی کہاں پہ ہیں؟ پچھلی حکومتیں گئی, پچھلے ہم نے 10 سال دیکھے. مجھے خود پتا ہے کہ میں نے یونیورسٹی میں لائف اپنی گزاری ہے. مجھے آج تک مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے پچھلے 2 سال سے انٹرویو دے رہا ہوں. میرا خود کا باقاعدہ ایکسپیرینس ہے کہ میں نے 4 سال لگائے اپنی یونیورسٹی میں, گریجویشن کمپلیٹ کیا ہے. میں جا کے دفتروں کے جا کے دھکے کھا رہا ہوں. لاسٹ آپشن پہ بھیک مانگنا رہ جاتا ہے. بھیک مانگنا یا میرے اندر چوری کا آ جائے گا, چوری کا آ جائے گا. جی
یہ عادتیں جو ہے ملک کی معیشت نے ہمارے اندر ڈال دیا ہے. بالکل ملک اکانومی نہیں ٹھیک تو لوگ جو ہے کرائم کی طرف جا رہے ہیں. کرائم کی طرف جائیں گے. جب انسان مجبور ہو جاتا ہے, یہ بھائی ہے مجبور ہو جائیں گے, انہوں نے کچھ نہ کچھ ایسا قدم اٹھانا پڑے گا جس کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو جھلا سکیں. لیکن ہم لوگوں کی نظروں میں, ہم حکومت کی نظروں میں ایک ایز اے کرمنل آ جائیں گے, لیکن اس کے پیچھے سارا جو بیک گراؤنڈ ہوگی وہ حکومت ہوگی, کیونکہ حکومت نے پہلے دن سے نہ تو نوجوانوں کو سپورٹ کیا ہے نہ ہی ایسے ان کو کیا ہے. آپ کو ریسنٹلی بات کرتے ہیں سعودی عرب اور دبئی میں پہلے نمبر پہ سب سے زیادہ انڈینز آتے ہیں, پھر پاکستانی, پھر افغانی, پھر باقی جو ہے قوموں کے لوگ آباد ہیں. ان کا نام کبھی کیوں نہیں آیا بھیک مانگنے میں؟ دیکھیں بھیک مانگنے میں, حالانکہ وہ بھی تو روزی کمانے نکلے ہیں, وہ بھی تو پاکستانیوں کو دیکھ کے مانگ سکتے ہیں نا, انڈینز بھی مانگ سکتے ہیں. میرا آپ سے سوال ہے, ابھی ریسنٹلی جو حکومت گزر کے گئی ہے, وہ ایک ان کا بڑا اچھا ایک ڈائلاگ مشہور